تابعین میں سے، تابعین سے مراد کیا؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے مراد جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین کہلائے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو ایک شخص جس کا نام ہے ابو عبد الرحمن فروغ، اچھا آج کے دور میں اگر کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کی نوکری ہوتی ہے ایک طرح سے، وہ جسے ہم جاب کہتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو سالانہ یہ موقع بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے آئے۔ لیکن حضرت ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ گئے تو گئے، فتوحات ہوتی رہتی ہیں، لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بھئی ایسے ہی تو نہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 لاکھ مربع میل فتح کر لی، ایسے ہی تو نہیں سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی، عثمان غازی کی محنت سے جو سلطنت قائم ہوئی، اور دنیا نے دیکھا سلطان عبد الحمید ثانی تک 3 بر اعظم پر، دنیا میں 3 بر اعظم پر سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی۔ 6 جائے کہ اس وقت یہ پاک و ہند ایک ہی تھا، ہند تھا، لیکن یہاں کے مسلمانوں کی حمایت اور محبت سلطان عبد الحمید ثانی کے ساتھ تھی، جبکہ یہ اس وقت ہندوؤں کے قبضے میں تھا، بلکہ اس وقت تو واسرائے جسے کہتے ہیں وہ سلطنت برٹش کے ہاتھ میں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس زمانے میں جب لوگ جہاد کے لیے نکل جاتے تو حضرت ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 27 برس 27 ایئر جہاد کرتے رہے، اور جب گھر سے جانے لگے نا تو 30,000 درہم اپنی گھر والی کو دیے۔ زوجہ امید سے تھی، میری بات سمجھ رہے ہوں گے، امید سے تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے جانے کے کئی ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ باپ جہاد پر ہے، اور یہ اسلام کا اتنا اہم ترین رکن ہے جہاد، جو اسلام کے تمام کاموں میں دین میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو یوں سمجھیں کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورہ عادیات پڑھیں نا، تو اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی اڑتی ہوئی خاک کی قسم کھائی ہے۔ تو ان مجاہدین جو اس پر سوار ہوں گے ان کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہی فرمایا، جہاد ہی فرمایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا جو ہم یہ جو جنگی لباس ہم پہنتے ہیں ہم اتار کے آرام سے اپنی زندگی میں گھر بار میں رہیں گے، کب آئے گا وہ وقت؟ کتنی جنگیں لڑی میرے آقا نے، صرف کس لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے۔ تو جہاد کی اتنی بڑی اہمیت، اور لیکن اس سے غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ تکلیف جس مسلمانوں کے عمل سے ہے وہ جذبہ جہاد ہے۔ اور عام لوگ بھی آپ پچھلے دور میں چلے جائیں تو وہ اسلحہ، اس زمانے کا اسلحہ تلوار ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، وہ اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ بہرحال تو ابو عبد الرحمن فروغ علیہ رحمہ
جہاد پر تشریف لے گئے، بچے کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. 30,000 درہم گھر پر دے کر گئے، چلے گئے. 27 سال کے بعد جب لوٹے، گھر آئے نا، اور یہ بات بھی کہاں کی پتہ ہے؟ مدینۃ الرسول کی. مدینۃ الرسول کی بات ہے یہ. آقا کے مدینے میں یہ گھرانہ رہتا تھا. جب لوٹ کر گھر آئے نا، اب اس زمانے میں یہ دروازے نہیں بلکہ پردے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی نا، تو ایک نوجوان نے روک دیا. بوڑھے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ اب مجھے بتائیں، چند ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوئی اور 27 برس گزر گئے، تو کم و بیش 27 سال تو عمر ہوگی اس نوجوان کی. کہ حضرت کہاں؟ کہا یہ بات کو چھوڑو، پہلے تو بتاؤ کہ تم نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر لیا؟ نہ باپ بیٹے کو پہچانے، نہ بیٹا باپ کو پہچانے. اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب حضرت ابو عبد الرحمن فروغ علیہ رحمہ کی زوجہ نے جب یہ شور سنا، تو پردے میں رہ کر جب دیکھا تو کہا بیٹے آنے دو، یہ تمہارا باپ ہے. پھر دونوں باپ بیٹے دیر تک گلے رکھ کر روتے رہے. اتنے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا. روٹی پانی کا بندوبست کیا گیا. نوجوان جو تھا وہ جانتے کون تھے؟ وہ حضرت ربیعہ ابو عبد الرحمن تھے. اور یہ ربیعہ جو ہے نا، یہ نوجوان، یہ امام مالک اور حسن بصری کے بھی استاذ ہیں. بیٹا ایک بہت بڑا عالم دین بن گیا. بہرحال وقت مختصر تھا، نماز کا وقت ہو چلا. نوجوان نے وضو کیا، سر پہ دستار باندھی اور نماز کو چلا گیا. حضرت ربیعہ، والد نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد اپنی گھر والی کو بلا کر پوچھا، نیک وقت یہ تو بتا کہ تو نے 30,000 درہم کا کیا کیا؟ جاتے وقت 30,000 درہم دے کر گیا تھا، اس کا کیا کیا؟ دیکھیں، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اپنے پیسوں کی فکر ہوگی، لیکن یہ چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا چاہیے نا. بھائی جو پیسہ دیا تو اس کا استعمال کیا کیا؟ کہا اس کا بھی حساب دے دوں گی، جائیں آقا کریم علیہ السلام کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. جب نماز کے لیے تشریف لے گئے نا، اور نماز پڑھ کر جب مسجد نبوی علی صاحبہ والصلاۃ والسلام کی چوکھٹ پر پہنچ کر اپنی چپلوں کی جانب قدم بڑھانے لگے تو ایک آواز نظر آئی. سنی آپ نے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک مقام پر لوگوں کا مجمع اکٹھا ہے، اور ایک نوجوان درس حدیث دے رہا ہے، اور انداز اتنا دل نشین ہے کہ پاؤں رک گئے اور کھڑے ہو کے سننے لگے. قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو بلا کر پوچھا کہ یہ دل نشین اور اتنی انہماک سے درس حدیث دینے والا نوجوان کون ہے؟ کہا ہمارے مدینے میں ایک صاحب ہوتے تھے ابو عبد الرحمن فروغ، وہ 27 برس سے جہاد پر گئے ہوئے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے. گھر میں ملے تھے لیکن اس وقت الگ انداز تھا، اور اس وقت وہ نوجوان جبہ اور دستار پہن کر درس حدیث دے رہا تھا، اور سامنے امام مالک اور امام حسن بصری جیسے زمانے کے اتنے بڑے قد آور محدثین بیٹھے ہوئے تھے.
کہا یہ ان کا بیٹا ربیہ ہے۔ گھر آئے، کافی دیر تک روتے رہے، آنسوؤں سے داڑھی بھر گئی، اور اس جب آنکھوں میں آنسو لے کر گھر آئے نا، تو گھر والی کہتی ہے اپنے 30,000 درہم کا جواب مل گیا، میں نے تمہارے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کی ہے، اور آج وہ ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، امام الحدیث ہے، اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دیتا ہے۔ کہتے ہیں نیک بخت، جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو درس حدیث دے رہا ہے، تو وہ حدیثیں سنا رہا تھا اور میرا قد بلند ہو رہا تھا۔